نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہم سے تو نے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں کے ذریعے تو نے ہمیں فرمایا تھا کہ ایمان اور اطاعت پر تو اجر و ثواب تو ہمیں عطا کرے گا، میرے مالک تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا اور ہم نے تیرے وعدے کو سچا پایا۔ پھر وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا کہ جو تمہارے رب نے تمہارے کفر اور نافرمانی پر عذاب دینے کا وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے بھی اسے سچا پایا۔ اور یہاں جنتیوں کا جہنمیوں سے کلام کرنا علماء فرماتے ہیں ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ دنیا میں عموماً کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں تانے دیتے تھے اور ان پر پھپتیاں کستے تھے۔ آج اس کا بدلہ جنت میں ان کو دیا جائے گا، جہنم میں ایسے جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر پکارنے والا ایک ندا دینے والا پکارے گا، تو اس سے پکارنے والے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے یا دوسرا فرشتہ، جس کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ ظالمین سے مراد کہ وہ کافر ہوں گے، جس کا اب ان کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہ ظالم کرتے کیا تھے کہ یہ جہنم میں پہنچ گئے؟ تو بتایا گیا کہ ان ظالموں کا قصور یہ تھا کہ یہ کرتے یہ تھے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ یہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں ان جہنمیوں کو ظالم اس لیے قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بتائے کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ یہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے، اور تاکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو بدل دیں، جو طریقہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ قیامت کا انکار کرواتے تھے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے لیے ہیں، لیکن آج مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ دین میں تغیر اور تبدیلی کرتے ہیں، جیسے کہ بے دین لوگ اور ملحد قسم کے لوگ وہ دین میں تحریف کرنے کی، تغیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی وہ کم مجرم نہیں بلکہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اس آیت میں ایک اور جملہ بھی آیا کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کفر، عناد اور بدعملی کی وجہ سے انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا اور اسے بھلا دیا۔ اگر قیامت کا خوف بندے کے دل میں ہو تو وہ کبھی بھی ایسی ہمت اور جرم نہ کرتے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ بزرگان دین کا یہ عمل تھا کہ وہ لوگوں کو یہ تبلیغ کیا کرتے تھے کہ روزانہ کچھ وقت اپنی موت کے لیے، اپنی قبر کے لیے اور قیامت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ صوفیہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ لوگ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ان کو یہی تین چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں کہ موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو اور آخرت قیامت کے متعلق سوچو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہ فکر جب جس بندے کے دل میں یہ تین کام ہوں گے، یاد رکھیے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اور دنیا کی دل یعنی اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ایسی سوچ کے بارے میں ہی
فرمایا گیا کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا یہ پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ پوری رات بندہ نوافل پڑھتا رہے لیکن اس کے دل کی دنیا نہ بدلے۔ جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کرپشن کرنے والے، رشوت خور، دغاباز، چور، اس طرح کے یہ لوگ، اگر انہیں یہ خوف ہوتا کہ ہمیں یہ ساری دولت یہیں چھوڑ کے چلی جانی ہے، اور کرپشن کرنے والے اگر ان کے ذہن میں یہ 3 باتیں ہوتی تو یقین کیجئے کہ وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرتے جو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بس اس طرح نظر آتا ہے کہ بس دولت ہی دولت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جنازے اٹھ رہے ہیں اور جنازے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، انہی جنازوں کو ہم قبر میں رکھ کر آ رہے ہیں، وہ اندھیری کوٹری میں لوگوں کو دفنا کر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی اور ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور جنت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ پردہ یہ سورہ اعراف ہی ہے، اور یہ سورہ اعراف کہتے کسے ہیں؟ تو اب یہاں سے اس کا تعارف کروایا کہ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں نہ جائے اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ ہی اعراف ہی ہے۔ یعنی فرمایا کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے، اور چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کا معنی یہ ہے کہ بلند جگہ، اور اس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی آتا ہے۔ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، اس کی علماء نے مختلف تفاسیر کی ہیں، میں آپ کے سامنے چند رکھ دیتا ہوں۔ یہ مرد کس طبقے میں ہوں گے اس کے بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور وہ اعراف پر ٹھہرے ہوں گے۔ جب یہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر، پھر آخر کار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ٹھہرا دیا جائے گا، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، یہ ایک پردہ ہوگا، وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور یہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہیں سلام کہیں گے، اور دوزخ والوں کو دیکھ کر ان کی روح کانپ جائے گی، اور اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، انہیں بھی جنت میں جانے سے ابھی روک دیا گیا، کیونکہ ان کے یہ جب میدان جہاد میں گئے تھے تو ایک قول یہ آتا ہے کہ ان کے والدین ناراض تھے لیکن شہادت کا انہیں رتبہ مل گیا، لیکن انہیں بھی روک دیا جائے گا۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اعراف سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے والدین میں سے ایک راضی ہوگا اور ایک ناراض ہوگا، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہوگا، اور اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اعراف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعراف میں انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں صلحاء، فقراء اور علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کے فضل اور شرف کو دیکھیں، اور ایک قول میں انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور مکان عالی میں ان کو عالی مرتبت پر اللہ رب العالمین اہل قیامت پر انبیاء کو ممتاز کرے گا، اور دکھایا جائے گا کہ اللہ نے ان انبیاء کو کیا فضیلت اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح بہت سی اس کی تفاسیر ہیں، تو یہاں پر یہ اعراف کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح یہاں پر اسی آیت میں ایک اور بات بھی آئی کہ وہ دونوں فریق ان کو
پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یہاں اس کی علامات بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نگاہ کریں گے تو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان چمکتے چہروں والوں میں ہمارا حشر فرما، اور دوزخ کے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دوزخ کی چہرے سے اللہ ہمیں قیامت کے دن محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ یہاں پر ان اعراف والوں کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا کہ وہ کس طرح جنتیوں کو پہچان لیں گے، اور اس وقت وہ کافروں کو کہیں گے کہ جو دنیا میں سردار تھے اور قیامت کے جہنم کے باسی ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامات ہوں گی، تو جس سے وہ اعراف والے انہیں پہچان لیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ تم جہنمی کیوں بنے۔ ایک وجہ بتائی گئی کہ تمہاری جماعت، کہ تم اس جماعت پر جو تم تکبر کیا کرتے تھے اس تکبر کی وجہ سے تم جہنم میں پہنچے اور یہ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہنمی تکبر بھی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے ان مشرکوں، ان کافروں، ان دوزخیوں سے کہیں گے دیکھو کیا یہ وہی غریب مسلمان ہیں کہ جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری کو دیکھ کر تم قسمیں بھی کھایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن وہ اعراف والے ان مشرکوں کو کہیں گے کہ دیکھو کہ کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت بھی عطا کی اور جنت کی دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ انہیں جنت میں رکھا ہوا ہے، اور تم دیکھو اپنے آپ کو کہ تم کس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس سے علماء کہتے ہیں آج بھی دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کی فقیری کو دیکھے اور کافر کی امیری کو دیکھ کر وہ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے۔ کسی غریب کی غربت کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ اگر دولت دے تو کبھی اس دولت پر گھمنڈ نہ کرے، اور دولت پر گھمنڈ کر کے کبھی کسی غریب کو اگر کوئی غربت کا مارا ہو تو اس کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ قیامت کے دن انہیں بتایا جائے گا دیکھو تم کیسا مذاق اڑاتے تھے اور تم ان مسلمانوں کو غربت کی وجہ سے تانے دیتے تھے، اور یہ ایذائے مسلم ہے، یعنی مسلمان کو تکلیف دینا ہے اور یہ حرام کام ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگ اگر ہم ہیں تو اس حدیث پاک کو سن لیجئے کہ اگر ہم نے کسی کو تکلیفیں دی ہیں تو قیامت کے دن ہم سے بڑا مفلس کون نہ ہوگا۔ سنی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور ہم میں مفلس وہ ہیں کہ جس کے پاس درم اور ساز و سامان نہ ہو۔
یہی حقیقت میں تعریف ہوتی ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، دیگر اعمال بھی کیے ہوں گے، سارے کام کیے ہوں گے، یعنی نمازیں بھی دنیا میں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں اس سے بڑا مفلس کون ہوگا کہ دنیا میں سارا کام کیا، ہم بھی یہ کرتے ہیں، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم بھی گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، بیسیاں بھر کر کھا جاتے ہیں، لوگ کسی طرح مال تجارت کر کے لوگوں کا کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کون دے گا، لے لے مجھ سے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے کہ آج تو میرا مال نہیں دے رہا، قیامت کے دن دینا پڑے گا، کہتا ہاں ہاں دیکھی جائے گی، قیامت کے دن دے دیں گے۔ تو یہ حدیث پاک پیغام دے رہی ہے قیامت کے دن تو دینا ہی پڑے گا، مال نہیں دے گا تو نیکیاں دینی پڑیں گی، چاہے حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، یعنی حضور نے مطلق بتا دیا کہ دیگر اعمال کوئی سے بھی، یعنی کتنے بھی حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، کچھ بھی کیے ہوں، ساری نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اگر پھنس گیا، اگر کسی نے حق مانگ لیا تو اللہ اسے حق دلوائے گا، اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں تو سارے گناہ دوسرے کے لینے پڑیں گے اور وہ جہنم میں اس طرح پھینک دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا کنگال، اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ ایسی مفلسی سے، ایسی کنگالی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، قیامت کے دن ہمیں کسی کا حق نہ دینا ہو، دنیا میں بھی ہم مرنے سے پہلے جس کا حق ہے اسے دے دیں، ہم جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی لیے جنازے کے ٹائم کہا جاتا ہے کہ کسی کا حق ہے تو اسے معاف کر دو، تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، قیامت کے دن اجر دے گا۔ قبرستان میں آواز لگائی جاتی ہے کہ معاف کر دیجئے گا، کسی کا دل دکھایا ہو کسی کا، تو بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں مرنے کے بعد بھی اس کی برائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبانوں کا کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کے نور میں زندگی گزارنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ اس میں مزید غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں میں اس نور کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، یا اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما، قرآن کی رحمتیں عطا فرما، قرآن حکیم کی برکت سے مولا کریم ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، عزت نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ محمد یاسین کولڈ ڈرنک والے ان کی والدہ بیمار ہیں، رب کریم انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، نثار احمد کی بیماری دور فرما۔ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں یا یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی بے روزگاریاں دور کر دے، ہمارے رزق کے دروازے کشادہ کر دے، ہمیں برکت والی عزت والی کشادہ روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، چوری سے یا اللہ کسی کا حق کھانے سے محفوظ فرما، مولا کریم رزق حلال عطا فرما، مولا کریم زندگی میں ہم نے
کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ مولا کریم ہماری طرف سے اسے نعم البدل عطا کر دے۔ مولا کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔